یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور جھکیں، اس سے مدد مانگیں، اس کا کلام سنیں، سیکھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنا بائبل کھولیں، اسے اپنے ہاتھوں میں تھامیں اور خداوند سے کہیں، خداوند تیرا یہ کلام میری زندگی ہے، تیرا یہ کلام میری نجات ہے، تیرا یہ کلام میری رہائی ہے، تیرا کلام میرا چھٹکارا ہے۔ اسے کہیں، خداوند آج اس کلام کے وسیلے میری زندگی بدل، یہ کلام میرے دل میں ٹھہرے، میرے ذہن میں ٹھہرے، یہ ہر وقت میرے ہونٹوں پر رہے۔ اسے کہیں، میرے خداوند اس کلام کے وسیلہ مجھے بچا لے، وہ آپ کو بچائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اے میرے زندہ اور آسمانی خداوند خدا، میں تیرے حضور جھکتا ہوں، تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں، تیرے نام کی جے جے کار کرتا ہوں۔ خداوند تو نے اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے مجھے سنبھالے رکھا۔ خداوند خدا مجھے شیروں کی ماند سے باہر لے آیا، تیرا شکر۔ جلتی بھٹی میں سے تو مجھے نکال لایا، تیرا شکر۔ اور موت کی وادیوں میں سے تو مجھے بچا کر لے آیا، تیرا شکر کرتا ہوں۔ خداوندہ آج تو اپنے لوگوں کو جو کلام دینا چاہتا ہے تو وہ دے، اپنے بندہ کے وسیلے خداوندہ جو انہیں سکھانا چاہتا ہے آج سکھا۔ خداوندہ یہ آج اپنی زندگیاں بدلیں، سچے دل سے توبہ کریں اور تیرے ہو جائیں۔ تو ان کی زندگی میں بڑے جلال کو، بڑی قدرت کو اور بڑی مہما کو ظاہر کر۔ میں تیرے حضور منت کرتا ہوں، خداوندہ آج اپنے لوگوں کو بچا۔ یہ کلام آج ان کی زندگی بخش کلام ہو۔ اپنے بندہ کا ہونٹوں کا ذمہ لے اور خداوندہ اپنے روح سے بھر، تاکہ خداوندہ تیرے کلام کو میں تیری مرضی کے مطابق پیش کروں۔ کرم کی نگاہ کر، فضل کر اور اپنا جلال ظاہر کر، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ آپ بھی میرے ساتھ اپنا بائبل کھولیں اور ہم آج خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 28 باب 15 سے ہم پڑھیں گے۔ میتھیو چیپٹر 28 ورس 15۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں کچھ اس طرح لکھا ہے، اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتا تھا چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھا ہوئے تو پلاطوس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے۔ اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کروائیں۔ حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا، برابا کو۔ پلاطوس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟
سب نے کہا وہ مصلوب ہو، مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مصلوب ہو۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردنوں پر۔ اس پر اس نے بارابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ آمین۔ آج خداوند نے جو اپنا زندہ کلام مجھے دیا آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے، اس میں خداوند کچھ پیغام دینا چاہتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب خداوند نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ جب خداوند کو عدالت کے پلاطس کی عدالت میں لے گئے تو وہ جان گیا کہ اس راست باز سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو مار ڈالا جائے، اسے پھانسی دی جائے، اسے صلیب پر چڑھایا جائے، کسی نہ کسی طرح اس کی جان لے لی جائے۔ جب ساری چیزیں پلاطس کے سامنے آئی تو اس نے کہا کہ جیسے دستور کے مطابق آپ لوگوں کے لیے ہم ایک قیدی کو چھوڑ دیتے ہیں، جسے آپ لوگ کہتے ہو ہم چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ عید کا دن تھا۔ آگے فسح کی عید تھی، تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی عید پر ہم ایک قیدی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا پھر انہوں نے کہا ایک مشہور قیدی ہے بارابا، جو کہ قاتل تھا، ڈاکو تھا، ہر برائی میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بارابا کو چھوڑ دو، یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے، بس اس کو صلیب دے دو۔ بارابا اس وقت چھوڑ دیا گیا اور مسیح کو سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ جب ہم اس سٹوری کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہر ایک کے دل میں یہی آتا ہے کہ ایک گناہ گار کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، اس کی خاطر مسیح کو چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن مسیح نے تو خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ کہ میں قربان ہوں اپنے لوگوں کے لیے، کیونکہ خون کے بغیر کفارہ نہ تھا۔ ہم بھی جب یہ چیز سوچتے ہیں، اس کہانی پر نظر کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں بارابا کے لیے حسد آتا ہے، یہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہ تو اتنا گناہ گار ہے، اس نے قتل بھی کیے، اس نے گناہ بھی کیے، چوریاں ڈکیتیاں کی، وہ بڑا مشہور قیدی تھا۔ تو ہمیں اس سے جیلسی ہوتی ہے کہ ایک میرا مسیح کی خاطر اسے سزا نہ دی گئی، لیکن مسیح کو صلیب دینا، اس کا لہو بہانا ہی ہمارا کفارہ تھا۔ وہ اسی لیے دنیا میں آیا تھا۔ آج ہم خداوند سے کہتے ہیں خداوندہ ہمیں رہائی دے، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے،
تو میرا مسیح ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرتا ہے، ہماری جان کو بچاتا ہے۔ جب ہم مسیح کو اپنا کہتے ہیں، اپنا خدا کہتے ہیں، اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں، تو کیا وہ برابا کے لیے نہیں تھا؟ کیا اس کا خداوند نہیں تھا؟ بے شک وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا مسیح ہے، لیکن کیا خداوند اس سے محبت نہیں رکھتا تھا؟ خداوند چاہتا تھا یہ برابا چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ مجھے صلیب چڑھائی جائے۔ یقیناً جب اگلے دن خداوند کو صلیب دی گئی تو اس بندہ کے دل میں چوٹ تو ضرور لگی ہوگی کہ وہ کون سا شخص ہے جو میری خاطر صلیب پر چڑھ گیا۔ وہ یقیناً دل میں سوچتا ہوگا آج تو میرا آخری دن تھا، آج میں کیسے بچ گیا، آج تو مجھے صلیب دی جانی تھی، آج میں نے مارا جانا تھا، آج میرا آخری دن تھا۔ لیکن وہ کون سا ایسا بندہ ہے، وہ کون سا ایسا شخص ہے جو میری خاطر صلیب پر چڑھ گیا؟ یقیناً وہ دیکھنے ضرور گیا ہوگا کہ جس صلیب پر میں لٹکایا جانا تھا، جو کیل میرے ہاتھوں پیروں میں لگائے جانے تھے، وہ کون ہے؟ کون میری خاطر صلیب پر چڑھا ہے؟ اس کا دل ضرور ملامت کرتا ہوگا کہ میں گناہ گار تھا، میں بچ گیا۔ اور اس نے ضرور سنا ہوگا کہ یہ راستہ باز ہے، یہ صلیب پر چڑھ گیا، کیونکہ اس میں کوئی گناہ ثابت نہ ہوا تھا میرے مسیح میں، بلکہ میرے مسیح نے علانیہ کہا تھا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے۔ اور یقیناً اس بندہ نے توبہ کر لی ہوگی، خداوندہ تو ہی بچانے والا ہے، اور یقیناً وہ مسیح پر ایمان لے آیا ہوگا کہ میرے خداوندہ تو میری خاطر صلیب پر چڑھ گیا۔ کیا اگر وہ اتنا سوچ سکتا ہے تو کیا ہم نہیں جانتے کہ میری خاطر میرے مسیح نے دکھ اٹھایا ہے، صلیب اٹھائی ہے؟ ہم انہی گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے مسیح کی قربانی کو رائگاں کر رہے ہیں۔ ہم اس کی قربانی کو حقیر جان رہے ہیں، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ ہم پاک صاف ہو جائیں، ہم ان گناہ بھری زندگی سے باہر نکل آئیں۔ تو اسی لیے تو اس نے کفارہ دیا، اسی لیے تو اس نے اپنی جان دی، لیکن ہم اس کا کفارہ، اس کا جان دینا رد کر رہے ہیں، حقیر جان رہے ہیں۔ ہم ہر روز اسے صلیب پر چڑھا رہے ہیں جس صلیب پر ہم نے چڑھائے جانا تھا، اپنے گناہ کے وسیلہ سے، اپنے پاپ کے وسیلہ سے۔ تو ہم میں اور ان یہودیوں میں، ان کاہنوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی چلا چلا کر کہتے تھے اسے مصلوب کرو، اور آج ہم بھی چلا چلا کر اسے صلیب پر چڑھا رہے ہیں اپنے گناہوں کے وسیلہ سے۔ میرے مسیح نے کہا اپنا دل بدلو، اس نے کہا بس راست باز ہو جاؤ، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اس نے یہی سبق دیا تھا، یا تو آج اسے قبول کر لو یا اسے اپنی زندگی سے پھر ترک کر دو۔ اسے کہو ہمیں تیری صلیب سے کچھ نہیں لینا دینا، تیرے کوڑوں کھانے سے کچھ نہیں لینا دینا، تیری مار سے ہمیں کچھ نہیں لینے دینا۔ جیسے اس کی بیوی نے کہا تھا کہ اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، ایسے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کچھ نہ لینا دینا رکھ، نہیں اس کے حضور جھک، نہیں اس سے دعا کر، نہیں اس سے برکت مانگ، اس سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا۔
لیکن میرے بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ہماری ہی خاطر مارا گیا تھا، ہماری خاطر ہی صلیب پر چڑھا تھا، کوڑے کھائے تھے۔ ہسٹری کہتی ہے کہ اس کی پیٹھ پر اتنے کوڑے پڑے، اتنے کوڑے پڑے کہ سکن اور گوشت نام کی کوئی چیز نہ رہی۔ جو کوڑے مارے گئے ان کے آگے کانٹے لگے ہوئے تھے، جیسے مچھلی پکڑنے والا کانٹا ہوتا ہے۔ جب وہ مارا جاتا تو وہ ماس کو، سکن کو اکھاڑ کے لے آتا تھا، گوشت آتا تھا۔ ہم تو سوچ کر کانپ اٹھتے ہیں اس مار کو سن کر، دیکھ کر، لیکن جو کوڑے جس کی کمر پر پڑ رہے ہیں وہ کتنی تکلیف میں ہوگا۔ لیکن وہ یقیناً خوشی خوشی اس نے تکلیف سہ لی، اس لیے تاکہ میرے بچے کسی تکلیف میں نہ رہیں۔ تو آج ہم ان تکلیفوں میں کیوں ہیں؟ یا تو اسے قبول کر لیں، یا پھر اس کی پلاطوس کی بیوی کی طرح اسے کہہ دیں ہمیں اس رسوا سے کچھ نہیں لینا تھا۔ برابا جانتا تھا کہ مجھے صلیب ہونی ہے، میں نے مارا جانا ہے۔ اگر میرا خداوند میرے لیے قربانی نہیں دیتا، آپ کے لیے قربانی نہیں دیتا، تو یقیناً ہم بھی مارے جاتے، ہلاک ہوتے۔ لیکن اس کی قربانی کے ہی وسیلہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوئے۔ آج سچے دل سے توبہ کریں اور اس کی قربانی کو رائگاں نہ ہونے دیں۔ یا پھر آپ بھی پلاطوس کی طرح پانی کو منگوائیں اور اپنے ہاتھ دھو لیں، جیسے اس نے کہا تھا اس کے خون سے، اس کی قربانی سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ آج بھی آپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے کوڑے کھانے سے، اس کے صلیب اٹھانے سے، اس کے ہاتھ پیر چھدوانے سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ الگ ہو جائیں اس سے۔ لیکن وہ الگ کرنے کے لیے نہیں، اس نے تکلیف سہی، درد سہا، اس نے ایک کرنے کے لیے یہ سب کچھ سہا۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اس کی تکلیف کو یاد کر کے اسے اپنا خداوند، خدا نجات دہندہ مان لے۔ کوئی کسی کے لیے مار نہیں کھاتا، کوئی کسی کے لیے کوڑے نہیں کھاتا، کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، کوئی کسی کا کفارہ نہیں دیتا۔ صرف واحد میرا مسیح ہے جس نے اپنی جان دے کر ہماری جان بچائی۔ وہ ہمیں ادھورا نہیں چھوڑتا، وہ تو باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ کب میرے بیٹے، کب میری بیٹی میری طرف آئیں اور وہ انہیں شفا دے۔ آج سچے دل سے توبہ کریں اور اس کے دکھوں کو یاد کریں، اس کی صلیب کو یاد کریں، اس کے کوڑوں کو یاد کریں، اس کے لہو کو یاد کریں، اور اس کا پاک لہو آج بھی ہمیں گناہوں سے دھوتا ہے۔ مانگ لیں خداوند تیرا پاک لہو ہماری زندگی میں آئے اور ہم بچ جائیں۔ وہ آپ لوگوں کو بچانے کے لیے ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ابھی وقت ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں، اور ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کا بڑا فضل ہے، میں خداوند کے حضور 3 دن کے روزے میں ٹھہرا ہوں۔ آج لاسٹ ڈے ہے۔ مجھے آپ کو بتانے کا یہ مقصد نہیں
کہ آپ کی نظر میں بڑا معتبر ٹھہروں، نہیں، صرف بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے وہ خداوند کے ساتھ کیسا چل رہا ہے۔ بس ایمان سے اپنی ریکویسٹیں مجھے بھیجیں، اپنی مناجاتیں خداوند کے حضور لے آئیں، میں اس کے حضور دعا کروں گا، میرا خداوند سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا اور وہ آپ کو بڑی برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔